تیسری بات، ہم نے پورے دورے میں اس بات کا اہتمام کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کا آپ نے محقق نہیں بننا بلکہ اس مسلک کا ناقل اور شارح بننا ہے۔ جو آراء ہمارے اکابر کی موجود ہیں تحقیقات کر کے اس سے نکلیں مت، بلکہ انہی کی تحقیقات کو نقل کریں اور انہی کی تحقیقات کو سمجھائیں، ناقل اور شارح بنیں، محقق نہ بنیں۔ اور موجودہ دور کا کوئی آدمی اگر اکابر علماء دیوبند خود کو دیوبندی کہے، دیوبندی مدرسے کا فاضل ہو، اکابر علماء دیوبند والی رائے نقل کرے تو اس کو دیوبندی رائے کہیں، اگر ان کے خلاف نقل کرے دیوبند کی طرف منسوب ہونے والے ایک فرد کو دیوبند کی رائے کے خلاف اس کی رائے کو قرار دیں۔ یہ بات ہم نے سمجھائی۔ تو ہم اکابر کی فکر سے آپ کو نکال رہے ہیں یا اکابر کی فکر کو مضبوط کر رہے ہیں؟ الگ آراء پیش کر رہے ہیں یا اکابر ہی کی آراء پر آپ کو پختہ کر رہے ہیں؟ اس کو میں نے سمجھانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے تھے، ایک ہے ہمارے مشائخ کا مسلک اور ایک ہے ہمارے مشائخ کا منہج۔ توجہ رکھنا، ایک ہے اکابرین دیوبند کا مسلک اور ایک ہے اکابرین دیوبند کا منہج۔ توجہ رکھنا ذرا، یہ بہت اہم بات سمجھانے لگوں، مسلک بھی سمجھیں اور منہج بھی سمجھیں۔ بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو بھی چھوڑتے ہیں، منہج کو بھی چھوڑتے ہیں، عقیدہ بھی اپنا پیش کرتے ہیں اور طرز عمل بھی اپنا رکھتے ہیں، اور بعض اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں اور منہج ان کا لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو لے لیتے ہیں اور منہج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اکابر علماء دیوبند کا مسلک بھی رکھنا ہے، منہج بھی رکھنا ہے، مسلک بھی رکھنا ہے اور منہج بھی رکھنا ہے۔ مسلک کیا ہے؟ عقائد جمع مسائل مساوی مسلک، عقیدہ پلس مسئلہ نتیجہ مسلک، یعنی عقائد بھی اور مسائل ان دونوں کو اختیار کریں تو اس کا نام ہے مسلک۔ ہم نے اپنے اکابر دیوبند کا مسلک چھوڑنا بولو نہیں، اور منہج کا معنی ہے طرز عمل۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طرز عمل کیا تھا؟ اور میں اکابر علماء دیوبند کی وضاحت کر چکا ہوں۔ جب اکابرین علماء دیوبند کہا جائے تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان تک اکابر علماء دیوبند، ان کی رائے اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے۔ اس کے بعد کے جو شاگرد ہیں اگر ان کی آپس میں دو رائے ہو جائے، ان کا اختلاف ہو جائے تو وہ رائے اکابر دیوبند کی ہوگی جو حضرت شیخ کے شاگردوں تک کی ہے۔ جو اس سے کٹ جائے وہ دیوبند کی رائے نہیں ہوگی، وہ دیوبند سے رائے ہوگی، وہ اختلاف دیوبند میں نہیں ہوگا بلکہ دیوبند سے ہوگا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت شیخ کے شاگرد حضرت مدنی، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت کے شیخ کے شاگرد حضرت مولانا الیاس دہلوی، ان کا منہج کیا تھا۔ حضرت تھانوی، ان کا منہج کیا تھا۔ اب یہ منہج تھے نا، اس کا معنی یہ حضرت مدنی کا منہج ہے بعض باتوں کو منوانے کے لیے احتجاج، اور احتجاج پر تشدد نہیں، پر امن۔ اس کا معنی کہ پر امن کسی مسئلے پر احتجاج کرنا، یہ حضرت مدنی کا منہج ہے۔ اب اگر کوئی پر امن احتجاج کرے تو یہ اکابر کے منہج کے خلاف نہیں، اور بالکل احتجاج نہ کرنا یا صبر یا قتال، یہ منہج ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کا۔ اب اگر کوئی بندہ پر امن احتجاج نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی منہج ہے حضرت تھانوی کا۔ اب اگر کوئی خاموش ہو جائے، کوئی اس میں غیرت نہیں ہے، اور پر امن احتجاج کر لے، یہ بیوقوف ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ یہی دو آوازیں لگتی ہے نا، کوئی پر امن احتجاج کر لے تو بیوقوف ہے، عقل نہیں ہے، اور اگر کوئی صبر ہو جائے، صبر کر لے تو اس میں غیرت نہیں ہے۔ بھائی دونوں ٹھیک ہے، ایک نے منہج تھانوی کا لے لیا اور ایک نے منہج حضرت مدنی کا لے لیا۔
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله